اللہ نظامی صاحب، موذی چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. جیسے ہم اس زمین میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی کہاں رہنا ہے؟ ادھر ہی رہنا ہے نا. تو کوئی حرج نہیں. اگر آپ کو موذی چیزیں نظر آتی ہیں، انہوں نے بھی تو یہیں پہ رہنا ہے نا، تو آپ کو خواب میں نظر آ گئی، کوئی حرج نہیں ہے. سانپ دیکھتے ہیں، بچھو دیکھتے ہیں، چھپکلیاں دیکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں. وہ بھی مخلوق ہیں، چل پھر رہی ہیں. آپ نے چلتے پھرتے دیکھا ہے، کوئی پریشانی والی ٹینشن والی بات نہیں ہے. لیکن پریشانی کہاں پر ہوتی ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ آپ نے چھپکلی دیکھی، وہ آپ کے گوندے ہوئے آٹے میں گر گئی ہے، وہ آپ کے سالن میں گر گئی ہے. آپ کی پانی کی بالٹی پڑی تھی یا وہ ٹب پڑا تھا، گلاس پڑا تھا، اس میں وہ گر گئی ہے. وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے. اس نے آپ کو کاٹنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کے جسم پہ گر گئی ہے. سانپ ہے، اس نے آپ پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے. کوئی مگرمچھ آ گیا ہے آپ کے گھر میں، اس نے آپ کو اٹیک کرنے کی کوشش کی. یہ جو موذی چیزیں اس طرح سے اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یہاں پر معاملہ جو ہے وہ خطرے کی طرف ہے. یہاں کوئی جتنا وہ چھوٹا جانور ہوگا، جتنا وہ کم خطرناک ہوگا، اتنا آپ کا دشمن یہاں پر کمزور ہے، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہے. اگر وہ موذی جانور زیادہ طاقتور ہے تو اتنا ہی وہ آپ کا جو معاملہ ہے دشمن کا وہ طاقتور ہوگا. تو ایسے حالات میں انسان کو ایک تو وہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ تھو تھو کر دینا چاہیے. اور دوسرا پھر کچھ دعائیں ہیں جس میں آدمی دشمن سے پناہ مانگتا. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے کہ اللہ دشمن سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ یا اللہ یہ خواب کے ذریعے سے مجھے دکھایا گیا ہے کوئی دشمن ہے جو میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے. یا اللہ ان دشمنوں کے آگے میں تجھے کرتا ہوں، تو ہی ان سے نمٹ لے اور تو ہی ان کا معاملہ تیرے سپرد ہے. اور انسان کہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا اللہ تو ہی کافی ہے. اور یہ کہے اللہم اکفنا شرہم بما شئت وکیف شئت، یا اللہ یہ جو دشمن جو بھی چال کر رہے ہیں، میرے خلاف چل رہے ہیں، یا اللہ ان کے شر سے مجھے تو بچا. اب کیسے بچانا ہے یا اللہ یہ تیرا کام ہے، کوئی سبیل وہاں سے پیدا کر دے. تو ایسا انسان صبح و شام کی دعائیں بھی پڑھے، نماز اور ذکر اذکار کا اہتمام کرے، دیگر اس کے ساتھ ساتھ وہ صدقہ خیرات کا اہتمام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صدقہ خیرات اس کے ذریعے سے انسان کی وہ بلائیں ٹلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی ٹھنڈی ہوتی ہے. تو اس طرح سے اگر یہ موذی چیزیں اٹیک کر رہی ہیں تو پھر اس کو تدابیر اختیار کرنی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور اس کا پہلو ہے کہ موذی چیز سانپ ہے، بچھو ہے، چھپکلی ہے، کوئی مگرمچھ ہے، کوئی اس طرح کی چیز آپ کے گھر آنے لگی تھی، آپ نے اس کو دروازے پہ ہی پکڑ کے مار دیا، یا پھر آپ کے گھر میں تھی لیکن آپ نے اس کو جاتے ہوئے دیکھ لیا، یا آپ نے اس کو پکڑا اور اس کو باہر پھینک دیا، اس میں بھی پریشانی والی بات نہیں ہے. کوئی شر تھا، کوئی آزمائش تھی، لیکن وہ الحمدللہ ختم ہو چکی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی سانپ دیکھا اور میں نے اس کو مار دیا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے دشمن پہ غلبہ پا لیا ہے. اور پھر اگر سانپ کو اس کی سر کچل دیا جائے نا اور پھر اس کا زہر نکلے تو یہاں پر دشمن پہ غلبہ پانے کے ساتھ ساتھ دولت اور رزق کی آمد کی طرف بھی اشارہ ہے. اچھا عثمان صاحب، اب چونکہ ان جانوروں کو اور موذی چیزوں کا ذکر، اگر آپ شیر کو دیکھیں، ببر شیر کو، اور آپ اس پہ اپنے آپ کو سواری کرتا دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو اپنے کنٹرول میں کیا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر رہا ہے، آپ کو نقصان نہیں دے رہا، یہ بھی وہی ہے کہ کوئی چیز یعنی آپ کا جو مخالف جو آپ کو گرانا چاہتا تھا آپ نے اس کو الٹا گرا دیا. اور اگر صرف آپ نے شیر دیکھا ہے، آپ نے اس کو کہا کچھ نہیں، وہ آپ کے ساتھ لپٹ رہا ہے، آپ کے بازو چاٹ رہا ہے، ایسے بھی کئی دفعہ دیکھتے ہیں. تو پھر یہاں پر تو اگر آپ صاحب شادی شدہ ہیں تو آپ کے لیے ایک بہادر بیٹا اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا. اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں، خاص طور پہ خاتون ہیں، تو کوئی شیر اس طرح سے آ کر آپ کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہا ہے اور آپ کو ساتھ بالکل چپک رہا ہے، تو گویا کہ آپ کو ایک ایسا شریک حیات نصیب ہونے والا ہے. شیر طاقت کے اندر اور تحفظ کے اندر، یعنی جہاں پر شیر ہوگا کوئی دشمن تو نہیں آئے گا نا، وہ تو بادشاہ ہے شیر. تو آپ کو ایسا شریک حیات نصیب ہوگا جو کہ بالکل آپ کا تحفظ بھی کرے گا، بہادر بھی ہوگا، طاقتور بھی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے.